الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. میرے بزرگوں، دوستوں اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ساتھیوں، حمد و صلات کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور آج کی نشست میں موضوع ہے ضرورت مندوں کی مدد اور معاونت. میرے اسلامی بھائیوں، محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے. دوسروں کی مدد کرنے، اس کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روز مرہ کی ضرورت اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے. خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے. صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں. سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت پر صبر کرتے ہیں. یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر سے 177. قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو آپ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حق دار تمہارے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی
تم کرتے ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کی محتاجوں، بے کسو معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوروں کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت اور ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے خرچ کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی بھائیوں، دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضائے الہی کا باعث بنتی ہے۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنی کسی مجبوری کو لے کر کے آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر بہت ہی دیر تک مسجد کے آنگن میں اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے دلاسا دلا کر کے اسے بھیج دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہذا جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے بھی کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کر دے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔
اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. اس سے انسان کو اطمینان و سکون ملتا ہے. اور لیکن آج ہم دیکھیں اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہو کر ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت بہت ہی عجیب سا ہو گیا ہے. بے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جا رہی ہے. ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں ہے. ہم خود تو پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں لیکن برابر میں رہنے والے بھوکے پڑوسی کے طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. اس کے بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچے پر ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں. ہمیں اس بے حسی اور بے جا اسراف پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی. ہمیں فلاح انسانیت کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان و مال اپنے مسلمان بھائیوں پر نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے. اسی طرح آج ہمیں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں، غربا و مساکین، ہمسایوں اور ملازمین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے. کہیں ہم اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے جہنم کا ایندھن بننے کی تیاری تو نہیں کر رہے ہیں. آج ہمیں خود کو نکھارنے اور اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ ہم دوسروں کے لیے جئیں. ہماری مدد اور معاونت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کے بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے، کسی کو حصول علم میں مدد مل سکتی ہے، تو ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث راحت ہے. لہذا ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کی جائے کہ دین اور دنیا خوشنودی کے ساتھ ساتھ دلی اطمینان بھی حاصل ہو. یہی حقیقی زندگی ہے. اے میرے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین کو ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.